وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیوں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہی منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری قطع کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ علم سے پہلے کوئی پردہ نہیں اور علم کے بغیر کوئی پردہ بھی نہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی جتنی زیادہ عزت ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جو ذات درخت پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا، غرض کا مارا یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ لوگوں کو نصیحت نہیں، کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ وہ مستقبل
جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کرے کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو، اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایمان والوں کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔
بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بدزبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل پڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبارہ نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ مذہب اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے، مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ میں نے اس دنیا میں بہت ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا سب کچھ ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔
صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا؟ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہوں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے سکون سے نماز پڑھا کرے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں،
ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے، اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔